السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چینل پہ اسٹرائکس آئی تھی، اس کی وجہ سے میں کوئی ایپیسوڈ اپلوڈ نہیں کر پائی، تو چلیں ناول کی طرف چلتے ہیں۔ ناول چاہت، اسکلم، مسکان مغل، قسط نمبر 14۔ ایان سکندر خود کو اس سے پیچھے کرنے پر غصے سے اس کی طرف دیکھتا ہے۔ جبکہ روحا بنا اس کے غصے کی پرواہ کیے گہرے گہرے سانس لینے لگتی ہے۔ سانسوں کو نارمل کرتے روحا اس کی طرف دیکھتی ہے، جو کہ غصے سے اس کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ ایان پلیز ایسے تو مت دیکھیں۔ کیوں ایسے نہ دیکھوں؟ بیوی ہو تم میری، حق ہے تمہیں جیسے مرضی دیکھوں، جس مرضی اینگل سے دیکھوں۔ ایان اپنی باتوں سے اسے سرخ کر رہا تھا، جبکہ روحا سرخ چہرے سے نظریں جھکائے ہوئے تھی۔ ایان کی طرف دیکھنے کی اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ بیوی بھوک لگی ہے تو پہلے ہی بتا دو، پھر نہ کہنا کہ میں تمہاری بھوک مٹائے بغیر ہی تمہیں کھا گیا۔ پہلے تمہاری بھوک مٹاؤں گا، پھر اپنی بھوک کا انتظام کروں گا۔ جبکہ روحا کی تو کچھ بولنے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے ایان پھر سے کوئی گستاخی کرتا، روحا فوراً کہتی ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے۔ ہاں تو بیوی، کب سے پوچھ رہا ہوں، بتاؤ کیا کھانا ہے، میں آرڈر کر دیتا ہوں۔ جبکہ ایان خود بھی جانتا تھا کہ ضرور کوئی الٹی سیدھی فرمائش کرے گی، کوئی ہیلدی چیز تو وہ کھانے سے رہی۔ جبکہ اس کے عین مطابق روحا گول گپوں کی فرمائش کر دیتی ہے، جبکہ ایان اس کے لیے فوراً گول گپے آرڈر کر دیتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف تو نائلہ کے تن بدن میں آگ لگی ہوئی تھی کہ ایان نے پہلی دفعہ اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ وہ اس کا بدلہ روحا سے کیسے لے؟ وہ اپنے دماغ میں تانے بانے بن رہی تھی کہ وہ کسی بھی طرح روحا سے اس چیز کا بدلہ لے۔ وہ کچھ ایسی چال چلنا چاہتی تھی جس سے سانپ بھی نہ مرے اور لاٹھی بھی سلامت رہے۔ جبکہ دوسری طرف روحا بڑے مزے سے گول گپے کھا رہی تھی اور ایان بس اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا کہ کب اس کے گول گپے ختم ہوں گے اور کب اسے اپنی باہوں میں بھرے سکون کی وادیوں میں گم ہو سکے۔ جبکہ روحا جانتی تھی کہ ایان کے ارادے کیا ہے، اس لیے وہ جان بوجھ کر آہستہ آہستہ کھا رہی تھی۔ لیکن اب اسے کون بتائے، وہ جتنی مرضی کوشش کر لے، ایان اسے بخشنے والا نہیں ہے۔ ایان اس کی چونٹی جیسی رفتار کو دیکھ اس کی طرف بڑھتا ہے، جبکہ ایان کو اپنی طرف آتا دیکھ روحا کا حلق خشک ہونے لگتا ہے۔ ایان اس کو اپنی طرف آتا دیکھ روحا بیڈ سے اتر کر بھاگنے لگتی ہے، جبکہ ایان ایک ہی جسٹ میں اس تک پہنچتا، اسے پکڑ کر دروازے پر لاک کرتا ہے۔ کہاں بھاگ رہی ہو بیبی؟ جبکہ روحا اس سے فرار ہونے کی کوشش کرنے لگتی ہے۔ ایان اس کو پکڑتا بیڈ کی طرف آتا، اسے لٹاتا، خود اس پر سایہ فگن ہوتا ہے۔ ایان اس کے لبوں پر قابض ہوتا، اس کے ہونٹوں کو شدت سے چومنے لگتا ہے، جبکہ روحا کوئی فرار کا راستہ نہ پاتے خود کو ڈھیلا چھوڑتی اس کے گلے میں بازو ڈال گئی، جبکہ ایان اس کی سپردگی پر جی جان سے مسکراتا شدت سے اسے کس کرنے لگتا ہے، جبکہ روحا بھی اس کا ساتھ دیتی اس کا مقابلہ کرنے لگتی ہے۔ جبکہ ایان اس کا ساتھ دینے پر مسکراتا خود کے لبوں کو ڈھیلا چھوڑ دیتا ہے، جبکہ روحا اسے کس کرنے میں اتنی مصروف تھی کہ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ ایان نے اپنے لبوں کو ڈھیلا چھوڑ دیا ہے۔ جبکہ روحا کو اس بات کا احساس ہوا کہ ایان اسے کس نہیں کر رہا تو فوراً اپنے لبوں کو پیچھے ہٹاتی ہے۔ ایان جو کہ کسی اور ہی دنیا میں پہنچا ہوا تھا، روحا کے پیچھے ہونے پر آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھتا ہے، جبکہ روحا اپنی بے خودی پر اب خود ہی شرمندہ ہو رہی تھی۔ اس سے آنکھیں اٹھانا محال ہو رہا تھا۔ ایان اس کی طرف دیکھتا، اپنی مسکراہٹ دباتا اس کو تنگ کرنے لگتا ہے۔ واہ بیبی، کیا کس کی ہے تم نے؟ اگر یہ کس روزانہ 3 ٹائم مل جائے تو میرا دن ہی بن جائے۔ جبکہ روحا سرخ چہرہ لیے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، وہ ایان سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ بیوی، کیا ذائقہ ہے تمہارے ہونٹوں کا، مجھے تو بھول ہی نہیں رہا، ابھی تک محسوس ہو رہا ہے، اتنے میٹھے ہیں تمہارے ہونٹ، دل کر رہا ہے کہ کھا جاؤں۔ روحا تو شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ ایان اس کی گردن پر جھکتا وہاں جگہ جگہ لو پرس بنانے لگتا ہے، جبکہ روحا سسکیاں بھرتی بار بار ایان کا نام لے رہی تھی، جبکہ قربت میں اس کا ایان کو پکارنا ایان کے جوش کو مزید ہوا دے رہا تھا۔ ایان فرصت سے اس کی گردن پر لو بائنڈ بنانے کے بعد آہستہ آہستہ نیچے کی طرف سرک رہا تھا، جبکہ راستے میں رکاوٹ دیکھ ایان بدمزہ ہوتا اوپر اٹھتا، روحا کو تھوڑا سا اوپر کرتا، اس کی بیک پر لگی زپ کھولتا، اس کے بدن سے اس کی قمیض کو جدا کرتا ہے، جبکہ روحا شرم سے اپنی نظریں نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ ایان اس کی قمیض اتارتا، فلور پر پھینکتا، اس کی بیک پر لگی ہک کو کھولتا، اس کو بھی ایک سائڈ پر پھینکتا، اس کی دھڑکنوں پر جھکتا ہے، ایک دھڑکن کو منہ میں دباتا، دوسری دھڑکن کو ہاتھ سے دباتا، روحا کی سانسیں تیز کرنے کا سبب بن رہا تھا۔
एक धड़कन को फिर दूसरी धड़कन को सक करने के बाद नीचे की तरफ बढ़ता, उसके बैली बटन को चूमने लगता है। ईयान बाकी के बचे पर्दों को भी रोहा के बदन से जुदा करता, खुद भी उसी हालत में आता, अपने और उसके ऊपर कंफर्टर करता है। ईयान उसकी टांगों को खोलता, अपने हाथों और होठों से गुस्ताखियाँ करता रोहा को तड़पा रहा था, जबकि रोहा चीखती मुसलसल ईयान को पुकार रही थी अपने जज्बात को तस्कीन देने के बाद। जबकि ईयान अपने जज्बात को तस्कीन देने में मसरूफ़ था। रोहा की जान हलकान करने के बाद वो सीधा होता भी ना उसको मौका दिए उसकी रूह में समाता है। हर झटके पर रोहा को ऐसा महसूस हो रहा था कि उसकी जान नहीं निकल रही है। ईयान आखिरी वक्त पर अपने झटकों को मज़ीद तेज़ करता, खुद को रोहा को पुरसुकून कर गया। दोनों एक दूसरे को बाहों में भरे नींद की वादियों में घूमते, जबकि कोई नहीं जानता था सुबह उठते क्या होने वाला है, नाइला उनकी ज़िंदगी में क्या जहर घोलने वाली है जारी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।